تیری قربانی کی سنت کوئی بھی کر نہ سکا یا حسین، تیری قربانی کی سنت کوئی بھی کر نہ سکا یا حسین۔ تیر پر تیر بکھا کر، تیر پر تیر بکھا کر دعا دیتا رہا، ایسی انمول عبادت۔ رحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين والشافع الكونين مولانا ومقتدانا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صلوات عزاداران امام مظلوم کربلا ماہ محرم الحرام کی چوتھی شب آ چکی ہے اور بہت تیزی سے یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں۔ عزیزو، منبر حسینی کی برکات منفرد ہیں اور فرش عزا کا فیض بے مثل ہے، اور یہ فرش عزا وہ جگہ ہے، وہ بارگاہ ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہمیں ہر طرح کا رزق مل جاتا ہے۔ نور علم یہیں سے ملتا ہے، نور معرفت یہیں سے ملتا ہے، اور مغفرت بھی یہیں سے ملتی ہے، بخشش بھی یہیں سے ملتی ہے۔ لہذا جتنا ہم فرش عزا کی قدر کریں گے اتنا ہی زیادہ فیضیاب ہوں گے۔ یہ سلسلہ عزا ایک سائباں ہے، ایک پناہ گاہ ہے۔ جس طرح آپ گھر تعمیر کرتے ہیں، گھر آپ بناتے ہیں،
لیکن اس کے بعد یہ گھر آپ کو ہر آندھی سے بچاتا ہے، ہر طوفان سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، دشمن سے بچاتا ہے، چوروں سے بچاتا ہے، لٹیروں سے بچاتا ہے۔ گھر بنایا آپ نے ایک بار، لیکن اس نے آپ کو جب تک وہ گھر ہے تب تک کے لیے محفوظ کر دیا، بلکہ یوں کہیں کہ جب تک آپ اس گھر میں مقیم ہیں اور اس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ گھر آپ کو بچائے گا۔ لہذا عزیزو، یہ سلسلہ ازا کا صاحباں مختلف شکلوں میں مختلف اعتبار سے اپنا حصہ ادا کر کے ہم قائم کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ فرش ازا، اس کے بعد یہ صاحباں ہمیں تمام طرح کے خطروں سے بچا لیتا ہے، ہمیں شکوک و شبہات کی آندھیوں سے بچا لیتا ہے، ہمیں گمراہ کن سیلاب اور طوفان سے بچا لیتا ہے، ہمیں ہمارے عقیدوں کے دشمنوں کی نقب زنی سے بچا لیتا ہے یہ صاحباں۔ اس لیے جب ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا، جب ہم اس کی قدر کریں گے تو یہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے گا، دین پر قائم رکھے گا۔ لہذا بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ ادب ہے ہر اس شے کی کہ جس کی نسبت حسین ابن علی سے ہو، دور اور نزدیک کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا جس طرح سے ہم روزہ سرکار سید الشہاب 14 پہ حاضری دے کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، روایتوں کے مطابق اگر دور ہو تو دور سے بھی اگر سلام کرتے ہو تو پوری زیارت کا ثواب تمہارا، اس لیے کہ ان کے یہاں فاصلے نہیں دیکھے جاتے، دلوں کی قربت دیکھی جاتی ہے، دلوں کی عقیدت دیکھی جاتی ہے۔ لہذا عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس میں عرض کیا کہ جب ہمیں سب کچھ یہیں سے ملتا ہے تو ہم بغیر تبرک لیے یہاں سے نہ جائیں، وہ تبرک بھی لیں جو ہمارے جسم کی خوراک بنتا ہے، وہ تبرک بھی لیں جو ہماری روح کی خوراک۔ لو پروردگار سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت کی کہ یہ حال کی تسبیح نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی زبان میں اپنے انداز سے اپنے طریقے سے تسبیح ہے، کمی ان کی نہیں، کمی تمہاری ہے کہ تم اسے سمجھ نہیں سکتے، تم اسے سن نہیں سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا صرف تسبیح کرتے ہیں، دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا کہ نہیں، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ صرف تسبیح ہی نہیں کرتا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین پر ہے وہ سب اللہ کا سجدہ ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا خالی سجدہ کرتے ہیں؟ بس مختصر آپ سنتے جائیے، خالی سجدہ کرتے ہیں تو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر وضاحت کی، صرف سجدہ نہیں کرتے، ان سب کو اپنی تسبیح کا علم بھی ہے، اپنی نماز کا علم بھی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ خالی سبحان اللہ کہہ کے بات ختم ہو جاتی ہے، نہیں، یہ سجدہ بھی کرتے ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ ساجد بھی ہیں، یہ عابد بھی ہیں۔ صلوات ہے بر محمد۔ جب یہ سب سجدہ کر رہے ہیں تو پروردگار کو کسی کے سجدے کی ضرورت نہیں، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی کے شکرانے کی ضرورت نہیں۔ لہذا جب وہ غنی ہے، جب وہ جلیل ہے، جب وہ جمیل ہے، جب وہ کفیل ہے، جب وہ شریف ہے، جب وہ مجید ہے، جب وہ رحمان ہے، جب وہ رحیم ہے، جب وہ کریم ہے، جب وہ علیم ہے، جب وہ جواد ہے، جب وہ رؤوف ہے، جب وہ غفور ہے، جب سارے صفات علیہ کا مالک ہے، سارے اسماء حسنہ کا مالک ہے، کوئی نقص اس کے قریب جا نہیں سکتا، کوئی عیب اس کے قریب جا نہیں سکتا، تو اگر تمہارے ذہن ناقص میں اس کا کوئی تصور آتا ہے، تمہارے ذہن ناقص میں کوئی محدودیت آتی ہے، تو
فوراً اسے ذہن سے ہٹاؤ. میں نے کہا کیسے؟ کہو سبحان اللہ. جتنا میں نے سوچا اس سے وہ کہیں بلند ہے, کہیں بالا ہے, کہیں پاک ہے, کہیں زیادہ بڑا ہے. لہذا عزیزو, اسلام کی بنیادی ترین تعلیمات کی بنیاد اس رب کریم کا پاک ہونا ہے, اس رب کریم کا منزہ ہونا ہے, اس رب کریم کا اکبر ہونا ہے, چونکہ وہ بڑا ہے, چونکہ وہ پاک ہے شرک سے, لہذا عقیدہ توحید ہے, چونکہ ظلم سے پاک ہے لہذا عقیدہ عدل ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بشر کو بھیجے, ہادی بشر کو نہ بھیجے, انسان کو بھیجے, ہدایت کرنے والے کو نہ بھیجے, مخلوق کو بھیج دے لیکن اسے راستہ دکھانے والے کو نہ بھیجے. یہ اس سے بعید ہے, اس کا کرم یہ گوارا نہیں کرتا. لہذا اس نے اپنی رحمت سے اسے ہادی بنا کے بھیج دیا جو رحمت للعالمین ہے. اسے ہادی بنا کے بھیجا, امام الانبیاء بنا کے بھیجا, رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو اسلام کا بنیادی امتیاز کیا ٹھہرا؟ اگر میرے جوانوں نے اور بچوں نے اور بھائیوں نے گزشتہ گفتگو پر توجہ کی ہوگی تو انہیں سمجھ میں آیا ہوگا, اسلام زبردستی نہیں کرتا. جب اسلام زبردستی نہیں کرتا تو رسول بھی جبر نہیں کرتے. جب رسول جبر نہیں کرتے تو علی مرتضیٰ بھی جبر نہیں کرتے. اگر پروردگار کو سجدہ ہی کرانا مقصود ہوتا تو اتنی ہی شرط رکھ دیتا کہ صبح ناشتہ اسی کو ملے گا جو فجر کی نماز پڑھے. اگر پروردگار کو سجدہ ہی کرانا مقصود ہوتا تو اتنی سی شرط کافی تھی کہ صبح کو چائے اسی کو ملے گی کہ جو نماز فجر پڑھے گا, تو مسجدیں آباد ہو جاتی. لہذا پروردگار لالچ دے کے سجدہ نہیں کرانا چاہتا, مجبور کر کے, توجہ عزیزو, مجبور کر کے سجدہ نہیں کرانا چاہتا, ڈرا کے بھی سجدہ نہیں کرانا چاہتا, دھمکا کے بھی سجدہ نہیں کرانا چاہتا. اگر ایسا وہ کرتا تو پھر طریقہ دوسرا ہوتا. دیکھیے, کیا سورج کبھی انکار کر سکتا ہے کہ میں تسبیح نہیں کرتا؟ کیا چاند کبھی انکار کر سکتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا ستارے کبھی انکار کر سکتے ہیں کہ میں ذکر نہیں کرتا؟ کیا چاند و قرآن انکار کر سکتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے؟ نہیں, ان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے. توجہ کر لیں, ان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, ملائکہ کا عالم کیا ہے؟ ملائکہ کا عالم جو امیر کائنات نے جل بلغہ میں ارشاد فرمایا کہ جو حالت رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں ہے, جو حالت قیام میں ہے وہ حالت قیام میں ہے, جو حالت سجود میں ہے وہ حالت سجود میں ہے. برس ہا برس صدیاں گزر گئیں, ان کا رکوع ہے جو ختم نہیں ہو رہا, ان کا سجدہ ہے جو ختم نہیں ہو رہا, ان کا قیام ہے جو ختم نہیں ہو رہا. جب ایسے قیام و قعود کرنے والے موجود ہوں تو اسے میرے اور آپ کی 2 رکعت کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ہم گنہگاروں کے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جب اس نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو کس نے آبجیکشن کیا؟ کس نے اعتراض کیا؟ ملائکہ نے. کیا اسے بنائے گا جو فتنہ کرے گا, اسے بنائے گا جو فساد کرے گا, پوری توجہ عزیزو, اسے بنائے گا جو خون بہائے گا. ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. فرشتوں میں دلیل یہی بھی, تجھے تسبیح چاہیے, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تسبیح بھی تو کر رہے ہیں, ہم تقدیس بھی تو کر رہے ہیں. تو جواب کیا آیا؟ جو میں جانتا ہوں. تم خلیفہ کو بننے تو دو, تم اسے زمین پر جانے تو دو. فرشتوں کی عبادت مجبوری کی ہے. کوئی توجہ چاہتا ہوں عزیزو, ان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں. کبھی حضرت میکائیل انکار نہیں کر سکتے کہ رزق نہیں پہنچاؤں گا. کبھی حضرت جبرائیل انکار نہیں کر سکتے کہ وہی نہیں لے کے جاؤں گا. کبھی حضرت اسرائیل انکار نہیں کر سکتے کہ ڈیوٹی نہیں کروں گا.
روح قبض نہیں کروں گا. پوری توجہ. جو بارش کا فرشتہ ہے اس کا کام بارش برسانا, پانی لانا ہے. جس کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے. جس کی جو نماز ہے وہ پڑھ رہا ہے. جس کی جو تسبیح ہے کر رہا ہے. جس کا جو سجدہ ہے ادا کر رہا ہے. سب حالت ذکر میں ہے, حالت رکوع میں ہے, حالت قیام میں ہے, حالت عبادت میں ہے. پوری توجہ. لیکن ان کے ساتھ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے. نہیں میں نے جوان توجہ دیں گی بھائی, ان کے ساتھ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے. انہیں سردی لگتی ہے, فرشتوں کو سردی لگتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, تو گرمی لگتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, تو کبھی بھوک لگتی ہے تو کبھی محسوس نہیں کی, کوئی پیاس لگتی ہے تو نہیں. تو جب بھوک نہیں لگتی, توجہ, جب بھوک نہیں لگتی تو کھانے کی ضرورت نہیں. جب بھوک نہیں لگتی تو کھانے کی ضرورت نہیں. جب کھانے کی ضرورت نہیں تو کمانے کی ضرورت نہیں. جب کھانے کی ضرورت نہیں, جب کھانے کی ضرورت نہیں تو کمانے کی ضرورت نہیں. جب کمانے کی ضرورت نہیں تو ٹیوشن جانے کی ضرورت نہیں. تو کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں, یونیورسٹی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. پر جس سے نہ کھانا ہے, نہ اوڑھنا ہے, نہ بچھانا ہے, نہ سونا ہے, نہ سردی کا احساس, نہ گرمی کا احساس. پوری توجہ چاہتا ہوں. نہ کمانا ہے, نہ کوئی ضرورت ہے. وہ سجدہ نہ کرے گا تو کیا کرے گا, وہ رکوع نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, وہ بندگی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. تو ایک طرف ملائکہ کی بندگی ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں, ادھر ہے انسان جسے پروردگار نے اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت دے دی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے اندر اپنا خلیفہ بننے کے لیے اپنی روح پھونکی, وہیں ساتھ ہی اس کی تمام حیوانی ضرورتیں رکھ دی. اسے بھوک بھی لگے گی, اسے پیاس بھی لگے گی, اسے لباس بھی چاہیے, اسے سردی سے بھی بچنا ہے, اسے گرمی سے بھی بچنا ہے, اسے کھانا بھی ہے, اسے کمانا بھی ہے, اسے جہالت مٹانا بھی ہے. لہذا ان ساری مصروفیات میں پڑھ کے جب وہ پورے دن میں تھک ہار جائے اور اس کے بعد بھی فرش عزا پہ آئے, پورے دن کی مصروفیات میں تھک ہار کے ٹوٹ کے اس گرمی کی شدت میں نہ معلوم شہر کے کس کس کونے سے ٹوٹ کے فرش عزا پہ آئے, تو یقیناً قدرت ملائکہ کو دکھاتی ہوگی. انہی کے بارے میں کہہ رہے تھے نا کہ ہماری تصویر کافی ہے. صلوات ہو جب محمد اگر ابھی امتحان ختم نہیں ہوا, آدھی رات ہو جاتی ہے مجلس ختم ہوتے ہوئے, اس کے بعد پھر کہیں تھوڑی دیر کے بستر پہ جانا نصیب ہوتا ہے, گئے بھی نہیں ہوتے کہ مؤذن کی آواز آتی ہے, سو گئے یا کامیابی چاہیے, سو گئے یا نجات چاہیے. اب یہاں پہ ہے منزل امتحان, اے انسان کیا بنے گا. سب کچھ کر لیا تو نے, سب کچھ کر لیا, فرش عزا سے ہو کے آ گیا, فرش عزا سے ہو کے آ گیا, اس لیے اب تو عام نہیں ہے, فرش عزا سے ہو کے آیا ہے. اس حسین کا ذکر سن کے آیا ہے جس کا سر سجدے میں کٹا. تو اب فرش عزا سے ہو کے آیا ہے, تو کوئی عام نہیں ہے. کوئی اور سجدہ نہ کرے تو گیلا نہ ہوگا, تو سجدہ نہ کرے. کسی شاعر نے مصرے کہے کہ سوال یہ نہیں کہ غافل ہو تم نمازوں سے, سوال یہ نہیں کہ غافل ہو تم نمازوں سے, سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو. صلوات بھیج پر محمد. سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو. اب عزیز منزل امتحان ہے, منزل امتحان ہے. ایک طرف نیند بلا رہی ہے, ایک طرف نرم بستر بلا رہا ہے.
دوسری طرف رب کائنات بلا رہا ہے کدھر؟ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، نجات کی طرف، نماز کی طرف۔ اے انسان فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، اگر سوئے گا توجہ، اگر سوئے گا تو قسمت سو جائے گی، اگر سوئے گا تو قسمت سو جائے گی، اور اٹھے گا دن بھر کا تھکا، دن بھر کا تھکا رات میں مجلس کر کے آیا ہے، اب اگر اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز بارگاہ خداوندی میں پیش کرے گا تو قدرت وجد میں آ کے کہے گی اے ملائکہ تمہارے ہزاروں سجدے ان 4 سجدوں میں قربان۔ اسے چاہیے نہیں کسی کی عبادت، تم چاہیے تو مجبور بھی نہیں کرتا، جب وہ مجبور نہیں کرتا تو رحمت للعالمین بھی اپنی رحمت سے کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ سجدہ کرو عبادت کرو، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر پروردگار اسلام کی اب بنیادی خصوصیت، اسلام راہ زندگی عنوان ہے، اسلام کی بنیادی خصوصیت آپ کے سامنے آئی، اسلام کا سب سے پہلا بنیادی امتیاز یہ ہے کہ یہ انسان کو آزادی دیتا ہے، انتخاب کی آزادی، سوچ کی آزادی، فیصلے کی آزادی۔ تم خود طے کرو کدھر آنا چاہتے ہو، خود طے کرو کون سا راستہ چننا چاہتے ہو۔ اگر پروردگار مجبور کر کے سب کو مسلمان کرنا چاہتا تو پھر ضرورت کیا تھی سرور کائنات 40 سال خاموش رہے، کسی ہستی کی آمد کا انتظار کریں کہ کوئی آ جائے تو پھر دعوت ذل شیعہ ہو، کوئی آئے کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے تو پھر میں اپنا اعلان کروں، کوئی تو ہو میری آواز پر لبیک کہنے والا، جب میں نماز پڑھاؤں تو کوئی تو ہو اتباع کرنے والا، جب میں بولاؤں تو کوئی تو ہو جواب دینے والا۔ اب بچہ 10 برس کا ہے، کوئی توجہ، میں نے کہا یہاں عمروں کی قید نہیں ہوتی، یہاں عمروں کی وجہ سے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، علم اور تقویٰ کے معیار پر انسان بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ لہذا جو آنے والے ہیں ان میں رشتہ دار ہیں، قریبی لوگ ہیں، سن رسیدہ ہیں، کوئی توجہ، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ ارے بھائی اقتدار ہی چاہیے، حکومت ہی چاہیے، رسول کے بعد جانشینی ہی چاہیے، تو آپ نے میدان کھلا چھوڑ دیا کہ آج جو نصرت کا وعدہ کرے گا وہ کل میرا جانشین ہوگا، آج جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ اب سب خاموش، نصرت تو کجا۔ ایک صاحب جو قریبی رشتے دار ہیں، عزیز ہیں، وہ کھڑے ہو گئے کہ بات بھی نہیں کرنے دوں گا، کوئی توجہ۔ اور دوسری طرف یہ 10 برس کا بچہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد کہتا ہے انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کا کون نصرت کرے گا، کا میں، کون مدد کرے گا، کا میں، میرے لیے کون پتھر کھائے گا، کا میں، کون سختیاں اٹھائے گا، کا میں، تعلیم پر کون جنگ کرے گا، میں، اولاد کون قربان کرے گا۔ بھائی وصیت اقتدار تو شوق سب کا ہے۔ ایک کافر توجہ کر لیں، 2 دن 3 دن پہلے جو گفتگو ذہن میں رکھیں، بھائی اسلام سے جو کچھ ملے وہ لینے کا شوق تو سب کو ہے، مگر امامت کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ یہ عہدہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ عہدہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ تو جب سرکار رسالت مآب نے پورے اختیار دیا سامنے والوں کو کہ میں نبی ہوں، یہ پیغام ہے، مانتے ہو تمہارا اختیار، نہیں مانتے ہو تمہارا اختیار، میری نصرت کا وعدہ کرتے ہو صاحب اختیار ہو، وعدہ نہیں کرتے ہو
صاحب اختیار، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا. دنیا کا کوئی دھرم، کوئی عزم، کوئی دین، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو سوچنے کی اتنی آزادی دیتا ہو جتنا اسلام، جو انتخاب کی اتنی آزادی دیتا ہو. دنیا نے نامعلوم اسلام کو کن کن چیزوں سے جوڑ رکھا ہے. اسلام کا جب کارٹون پیش ہوتا ہے مسلمانوں کے کردار کی شکل میں تو انگلیاں اٹھتی ہیں. یہ فرش اعضا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام کے کارٹون کو ذہنوں سے مٹاؤ، اسلام کی حسین حسینی تصویر پیش کرو. کہ ہاں آپ کہتے ہیں کہ اسلام مجبور کرتا ہے، اگر مجبور کرنا ہوتا تو یہ سرور کائنات ہیں جن کے ہاتھوں پہ سنگریزے تسبیح کرتے ہیں، وہ تسبیح پہلے سے کرتے ہیں مگر آپ سماعتوں کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ ہاتھوں پہ آنے والے سنگریزوں کی تسبیح دوسرے انسان سن لیتے ہیں. آپ دعا کرتے ہیں تو سورج پلٹ کے آتا ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں تو درخت چلتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے. بس جس کا اختیار زمین سے لے کے آسمانوں تک ہو، جس کا اختیار جس کا اختیار زمین سے لے کے آسمانوں تک ہو، جس کے اختیار میں چاند بھی ہو، جس کے اختیار میں سورج بھی ہو، جس کے اختیار میں زمین بھی ہو، جو سب کا آقا ہو، جو سب کا مولا ہو، سب اس کے غلام ہو، اس کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ وہ اشارہ کرتا تو پہاڑ سونا ہو جاتا، وہ اشارہ کرتا تو زمین سونا ہوتی. لیکن آپ کو بہت اہم باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو گزارش یہی ہے کہ اگر میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا تو آپ ضرور ساتھ دیجیے. البتہ یہ ہے کہ آج کافی ساتھ دے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اصل بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا. کل سے اسی بات پر محنت کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اسلام راہ زندگی بنیادی طور پر اسلام آزادی دیتا ہے، سوچنے کی آزادی، انتخاب کرنے کی آزادی. لیکن نہ فرش اعضا پہ آنے پر کوئی مجبور ہوتا ہے، نہ جانے پر کوئی مجبور ہوتا، نہ آنے پر پابندی ہوتی ہے نہ جانے پر پابندی ہوتی ہے. اتنی آزادی کوئی دین نہیں دیتا، کوئی عزم نہیں دیتا، کوئی مذہب نہیں دیتا جو اسلام دیتا ہے. اور جب کہ سارا اختیار اسلام کے بانی کے پاس ہے، جس کے ہاتھ پہ سنگریزے کلمہ پڑھتے ہیں، بھائی جو دعا کر کے سورج کو پلٹا لیتا ہے، بھائی یار آج تو بچہ جانتا ہے کہ یہ سورج ڈوبتا اور اگتا نہیں ہے، زمین گھومتی ہے، زمین چکر لگاتی ہے تو دنوں رات بنتے ہیں. تو اگر ڈوبا ہوا سورج پلٹا ہے تو خالی سورج نہیں پلٹا، پوری زمین گھومی ہے. تو سرور کائنات کا اختیار زمین کی حرکت پر بھی ہے، چاند پر ہے، یہ تو سامنے آ گیا. اللہ اکبر. یہ وہ اختیارات ہیں جو سامنے آ گئے، وگرنہ حقیقت محمدیہ کیا ہے؟ کس بشر میں طاقت ہے جو پہچان سکے کہ حضور کون ہے؟ وہ حضور کو صرف دو نے پہچانا، یا اللہ ہے یا علی ہے. کسی فرد بشر میں طاقت نہیں، اتنی صلاحیت نہیں کہ پہچان سکے. بہرحال آپ ایک اشارہ کرتے تو پہاڑ سونے کے ہو جاتے، آپ ایک اشارہ کرتے جس چیز کو چاہتے اسے چاندی بنا دیتے، اسے ہیرا بنا دیتے، اور اس کے بعد لوگوں کو دعوت دیتے، آؤ میری نبوت کا اقرار کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور جتنا چاہو سونا لے جاؤ، جتنی نماز پڑھو گے اتنا سونا، جتنا روزہ رکھو گے
تو جتنا روزہ رکھو گے اتنا سونا. پوری توجہ چاہتا ہوں بھائی. اس سے پہلے جو 360 365 کی پرستش ہوتی تھی اس کا ایک راز تھا. بھائی جو 360 365 کو مان سکتا ہے اس کے لیے ایک کو ماننا تو آسان ہے. تو 365 سے بہتر ہے نا کہ انسان کسی ایک کو مان لے. آسان ہے مگر وہاں پر ایک گنجائش ہے. ان کے ماننے والوں کے پاس ایک آزادی ہے کہ جب چاہتے ہیں مان لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں حلوہ بنا لیتے ہیں اور وہ سفر میں کام آ جاتا ہے. جب ضرورت پڑی تو پرستش کر لی, جب ضرورت پڑی تو بھوک مٹا لی. کوئی توجہ, دونوں میں فرق ہے. اس ایک میں اور ان 360 میں فرق کیا ہے؟ ان پر ان کی چلتی ہے. کوئی توجہ نہیں, یہ بہت گہری بات کہہ رہا ہوں. یہ مزاج انسان ہے, ان پر ان کی چلتی ہے. اس ایک کو مانیں گے تو یہ اپنی چلائے گا. دیکھیے پورا مجمع ساتھ نہیں آ رہا ہے, پورے مجمع کا ساتھ چاہیے. مجھے پتا چلے کہ بات سب تک پہنچ رہی ہے. ایک بار صلوات بھیجو محمد والا. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ایک کو مانیں گے تو اس کی بھی ماننا پڑے گی. لیکن سرور کائنات سب کو بانٹتے جائیں. کبھی آپ نے سوچا کہ جب یہ کر سکتے ہیں پھر یہ کیوں نہیں کیا؟ جب یہ کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کیا؟ بس سارے جھگڑے ختم ہو جاتے کہ نہیں؟ سارے مسئلے ایک یکمشت حل ہو جاتے کہ نہیں؟ ونس فار آل. بس جتنا چاہو کلمہ پڑھو, سونا لے جاؤ, اپنی مرضی سے انتخاب کر لو. کیا چاہیے؟ ہیرا چاہیے, سونا چاہیے, چاندی چاہیے, درہم چاہیے, دینار چاہیے, کیا چاہیے؟ جو چاہیے لے لو اور کلمہ پڑھ لو. تو کیا دنیا میں کوئی بھی کلمہ نہ پڑھنے والا رہ جاتا؟ پوری دنیا میں کوئی کلمہ نہ پڑھنے والا رہ جاتا؟ نہیں رہتا. سرور کائنات یہ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار نہیں چاہتا کہ تم لالچ میں آ کے سجدہ کرو. کیونکہ پروردگار نہیں چاہتا. اس نے ارشاد فرمایا کیا کہ پوری کائنات میرا سجدہ کرتی ہے, پوری کائنات میری نماز پڑھتی ہے, پوری کائنات میری تسبیح کرتی ہے, لیکن مجھے نہیں چاہیے کہ میں تم سے بھی ویسے سجدہ کراؤں کہ سونا لیتے جاؤ, کلمہ پڑھتے جاؤ. میں لالچ دے کے سجدہ نہیں کرانا چاہتا, کیونکہ جب لالچ آ گئی تو فکری آزادی ختم ہو گئی. جہاں پیسہ سامنے آیا وہاں سوچ بند ہو گئی, جہاں دولت سامنے آئی وہاں سوچ بند ہو گئی. بس پوری توجہ عزیزو, آج تک حق کا معیار یہی ہے. کافی توجہ کر لیں, آج تک حق کا معیار یہی ہے. جب بھی دیکھنا ہو کس کی دعوت حق ہے, کس کی دعوت حق ہے, کس کی دعوت باطل ہے, تو یہ دیکھنا کون دلیل سے بلاتا ہے, کون ذہن سوچنا چھوڑ دے گا, مجبور ہو جاؤ گے. تو ویسے تو ملائکہ بھی عبادت کر رہے ہیں, ویسے تو چرند پرند بھی عبادت کر رہے ہیں, وہ عبادت نہیں چاہیے. اس لیے سونا نہیں ملے گا, سختیاں ملیں گی. شیب ابی طالب ملے گا, بھوک ملے گی, پیاس ملے گی, خندق کھودنی پڑے گی, خندق کھودنی پڑے گی بھوک کے عالم میں.
سختیاں سہنی پڑیں گی، سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی. اب بتاؤ کیا فیصلہ کرتے ہو؟ اب کیا فیصلہ کرتے ہو؟ آزادی ہو گئی، تمہیں آزادی مل گئی، سوچ کے بتاؤ کس طرف آنا چاہتے ہو؟ کیا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ آنا چاہتے ہو اللہ کی طرف؟ نہیں آنا چاہتے، تمہاری مرضی ہے. میرا کام دعوت دینا ہے، میرا کام بلانا ہے، دولت بانٹنا نہیں، پیسے بانٹنا نہیں، اپنا اقتدار دکھانا نہیں، اپنی پاور دکھانا نہیں. وگرنہ یہ بھی ضروری نہیں تھا، آپ صرف پاور دکھا دیتے کہ میں چاہوں تو سونا بناتا چلوں، تب بھی ٹوٹ پڑتے لوگ کہ نہ معلوم کب مل جائے. کہ لالچ چیز ہی ایسی ہے کہ جو صرف دکھا کے کئی مرتبہ پیدا کر دی جاتی ہے اور سامنے والے کے ذہن کو بند کر دیا جاتا ہے. اور کیا آپ نے نہیں کیا سرور کائنات نے؟ اچھا لالچ نہیں دی تو ایک دوسرا بہترین طریقہ تھا کہ پروردگار نے جہاں سرور کائنات کو طٰہٰ بنایا، یاسین بنایا، مزمل بنایا، مدثر بنایا، صاحب الاولاد بنایا، صاحب معراج بنایا، وجہ تخلیق ارض و سما بنایا، وہیں پر آپ کو ایک دست و بازو عطا کیا کہ بیک وقت نفس رسول بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، عدل اللہ بھی ہے. تو بیک وقت نفس رسول بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، اور اس کی قوت بازو کا عالم یہ ہے کہ اگر تلوار ٹوٹ جائے تب بھی رکتا نہیں. تلوار کے ٹوٹنے کو قدم پیچھے ہٹانے کا سبب نہیں بننے دیتا. تلوار ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، ٹوٹے گی تبھی تو آسمان سے اترے گی. ٹوٹے گی تبھی تو اترے گی. اس کی قوت بازو کے سامنے کس میں ہمت ہے جو ٹک سکے؟ پوری توجہ. جس کے لیے اس دروازے کو اکھاڑنا دائیں ہاتھ کا نہیں، جسے 40 افراد کھولتے ہو، 40 افراد بند کرتے ہو. وہاں کیا ہوا تھا؟ یہاں تلوار ٹوٹی تھی تو آسمان سے اتری. خیبر میں تلوار نہیں ٹوٹی، خیبر میں ڈھال ٹوٹی. دیکھیں آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. خیبر میں شمشیر نہیں ٹوٹی، خیبر میں ڈھال ٹوٹی. اب یہ شمشیر وہاں سے آئی تھی جو ٹوٹ نہیں سکتی تھی. شمشیر نہیں ٹوٹی، ڈھال ٹوٹی. شمشیر ہوتی ہے دائیں ہاتھ میں، تلوار ہوتی ہے بائیں ہاتھ میں، ڈھال ہوتی ہے بائیں ہاتھ میں، ڈھال ہوتی ہے بائیں ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ ہوا جسے 40 کھولتے اور بند کرتے ہو اسے اکھاڑنا علی کے دائیں ہاتھ کی طاقت نہیں، بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. دروازے کو اکھاڑنے کا کوئی مقصد ہوگا نا، مقصد اسے ڈھال بنانا تھا، ڈھال بنانا تھا. اور اس مولا کائنات، اس حیدر کرار، اس صاحب ذوالفقار جس سے بڑھ کے کوئی شجاع نہیں، جس سے بڑھ کے کوئی سخی نہیں، جس سے بڑھ کے کوئی خطیب نہیں، جس سے بڑھ کے سرکار رسالت باب کا کوئی حامی نہیں، کوئی ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں، جس سے بڑا کوئی ایثارگر نہیں، جس سے بڑا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والا اسلام کے لیے کوئی نہیں، جس کی قربانیاں سب سے زیادہ ہوں، جس کی خدمتیں سب سے زیادہ ہوں. اسے پروردگار نے وہ قوت بازو عطا کی ہے، وہ ذوالفقار عطا کی ہے کہ کسی میں ہمت نہیں جو ٹک سکے. وہ بھی آئے کہ نہ معلوم پتروں کو پچھاڑ دیتا ہے مگر علی کے سامنے نہیں ٹکے گا. بڑے سے بڑا سورما آ جائے نہیں ٹکے گا. تو مجھے بتائیے اگر لوگ سونے اور چاندی سے نہ مانگتے، اصل گفتگو کہاں سے آ رہی ہے؟
سونے اور چاندی سے نہ مانتے تو اللہ نے رسول اللہ کو حیدر کرار بھی تو عطا کیے تھے. اللہ نے رسول اللہ کو صاحب ذوالفقار بھی تو عطا کیے. آگے آگے رسالت میں آپ چلتے, پیچھے پیچھے صاحب ذوالفقار چلتا, اور بس ایک ہی نعرہ ہوتا, دیکھتے ہیں کون کلمہ نہیں پڑھتا, دیکھتے ہیں کون کلمہ نہیں پڑھتا. مگر یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا. جو لالچ دے کے مسلمان نہ کرنا چاہے وہ ڈرا کے بھی مسلمان نہیں کرتا. دیکھیے یہ حسین تصویر جانی چاہیے کہ نہیں جانی چاہیے؟ تو جن کے سامنے یہ ہے کہ یہ داعش والے ایسا کرتے ہیں, یہ طالبان ایسا کرتے ہیں, یہ القاعدہ ایسا کرتے ہیں, یہ سر پہ تلوار رکھ کے کہتے ہیں پڑھو کلمہ, تو اگر یہ کرتے ہیں تو یہ ان کا دین ہے. اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کا دین ہے. تو شروع سے ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں, دو طرح کا اسلام چلا آ رہا ہے, دو طرح کا اسلام چلا آ رہا ہے. ایک یزیدی, ایک حسینی. یزیدی اسلام کی تصویر نہیں, اسلام کا بگڑا ہوا کارٹون ہے. اسلام کا بگڑا ہوا کارٹون ہے. اور حسینی اسلام کی حسین تصویر ہے. یہ فرش آزاد دنیا کو دکھائے گا اسلام حق کے لیے گلے کاٹنا نہیں سکھاتا. کہتے ہیں یہ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمان ہے, تو بالکل کھل کے جواب دیجیے ویسے ہی مسلمان ہے جیسے پچھلے سال مسلمان ہے, ویسے ہی مسلمان ہے جیسے شمر مسلمان ہے, ویسے ہی مسلمان ہے جیسے پھول مسلمان ہے. ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے, ہمیں وہ اسلام چاہیے جو حسنی ہو, حسینی ہو. یہ وہ اسلام نہیں چاہیے, وہ اسلام نہیں چاہیے. اچھا بعض دفعہ کچھ شرارتی عناصر, کچھ شرارتی عناصر کچھ اہل اعضاء کے اوپر تان و تشریح خاص طور سے ایام اعضاء میں شروع کر دیتے ہیں. کچھ تکفیری عناصر. برادران اہل سنت ہماری جان, برادران اہل سنت ہماری جان, ہمارا دل. کیوں؟ اس لیے کہ جو حسین کا ہے وہ ہمارا ہے. برادران اہل سنت ہماری جان ہے, وہ تو اہل اعضاء ہیں, وہ تو محب اہل بیت ہیں, وہ تو عاشق اہل بیت ہیں, وہ تو عاشق حیدر کرار ہیں. آج دیکھ لیجیے کتنے ذاکرین اہل سنت کے جو منبروں پر ہیں کہ نہیں ہیں. یہ ہماری جان ہے, ہماری جان ہے. بات ان کی ہو رہی ہے تکفیریوں کی, جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے, جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. وہ کبھی لکھ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہاں وہاں کہ میں کافر لکھوں تو میرا قلم شیعہ لکھتا ہے مثلا, اس قسم کی باتیں. تو بچے جوان پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ دیکھیے. میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, شکر کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ تو ہمیشہ عجیب بات کرتے ہیں. میں نے کہا یہی تو دربار حسینی کا فیض ہے کہ میری باتیں عجیب بھی ہوتی ہیں, حسین بھی ہوتی ہیں, دلکش بھی ہوتی ہیں, دور رس بھی ہوتی ہیں. صرف سامنے والوں کے لیے نہیں ہوتی, بہت دور تک جاتی ہیں. پوری توجہ سے. میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں. کہ کیسے دیکھ رہی کیا لکھ دیا ہے. میں نے کہا جن کے نزدیک شمر مسلمان ہے, جن کے نزدیک شمر مسلمان ہے, جن کے نزدیک ہولی مسلمان ہے, اللہ کا شکر کرو وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے.
اسی لیے تو کہتا ہوں نا فرش ازا کی رونقیں بڑھائیے, کیفیت بھی بڑھائیے, کمیت بھی بڑھائیے, اور یہ پیغام رسانی عام کیجیے, یہ پیغام رسانی عام کیجیے. تمہیں کو پتا تو چلے کہ بھائی اصل اسلام کچھ اور ہے, ہم کسی اور چکر میں ہیں. اسلام کا ظلم سے کیا تعلق, اسلام کا دہشت گردی سے کیا تعلق, اسلام کا ٹیررزم سے کیا تعلق. حسینی اسلام یہ سب نہیں سکھاتا, ہاشم کا اسلام یہی سکھاتا. صلوات بھیج دے بابا جی کو توجہ ہے نا کی, تو مولا کائنات صاحب ذوالفقار حیدر کرار سرکار رسالت مآب کو عطا ہوئے. توجہ, وہ اور ہوتے ہیں جو اختیارات کا بیجا استعمال کرتے ہیں, وہ اور ہوتے ہیں جنہیں سرکاری گاڑی ملتی ہے سرکاری کام کی مگر بچوں کو بھی اسکول چھوڑاتے ہیں. وہ اور ہوتے ہیں نہیں, حیدر کرار کی کل طاقت. توجہ دیکھیے مسئلہ حل ہونا یہاں. حیدر کرار جو فاتح باب خیبر ہو, وہ سوکھی روٹی توڑنے کے لیے گھٹنے کیوں ٹیکتا ہے؟ توجہ بھائی, وہ سوکھی روٹی توڑنے کے لیے گھٹنے کیوں ٹیکتا ہے؟ کیا کمزور ہو گیا؟ نہیں, جو طاقت اللہ نے دی ہے وہ سرکاری ہے. عدل اسے کہتے ہیں, انصاف اسے کہتے ہیں. اور میں دعوے سے کہتا, ممبر سے کہتا ہوں, میرا کسی کے ساتھ, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. تم کوئی علی جیسا لے جس کے پاس اتنی طاقت ہے وہ اپنی روٹی توڑے گا, تو سرکاری طاقت استعمال نہیں ہوگی. باب خیبر اکھاڑنا ہوگا تو پایا آپ کا گھیر. اس لیے بعد فتح خیبر علی مرتضیٰ کے چہرے پہ نہ کسی نے غرور دیکھا, نہ تکبر دیکھا, نہ نخوت دیکھی, نہ گھمنڈ دیکھا, کچھ بھی نہیں کہ میں نے یہ کر دیا. نہ قوت بازو کسی کو دکھائی, نہ کہیں پر اپنی اس طرح سے ہم نے سنا کی قصیدہ کہا کہ میں نہ ہوتا تو تم کہاں ہوتے, یہودی تمہیں اکھاڑ پھینکتے, تم ختم ہو جاتے. کچھ نہیں, جب سب تعریفوں کے پل باندھنے لگے, قصیدوں پہ قصیدے پڑھنے لگے, بخن بخن کہنے لگے, تو امیر کائنات کے لبوں میں جنبشی آواز دی, باقلا تو بابا خیبری بے قوت جسمانیہ بل بے قوت ربانیہ. باب خیبر جسمانی طاقت سے نہیں, ربانی طاقت سے اٹھا. اپنی تلوار نہیں ہے علی کے پاس, اپنی تلوار نہیں ہے علی کے پاس, ادھر سے آئی ہے سرکاری تلوار ہے, چلے گی تو 7 نسلیں دیکھ کے. ناحق نہیں چلے گی, ناحق نہیں چلے گی, ذاتی مقاصد کے لیے نہیں چلے گی, صرف اللہ کے مقاصد کے لیے چلے گی. لہذا جب اللہ نے صاحب ذوالفقار عطا کر دیے تو اگر چاہتے, اسلام کی فکری آزادی اندازہ لگائیے آپ, اگر چاہتے, بچوں توجہ, اگر چاہتے تو سونا چاندی دے کر کے اپنا کر لیتے, وہ نہیں تھا تو آگے آگے سرور کائنات چلتے, ساتھ ساتھ صاحب ذوالفقار چلتے, بس ایک ہی اعلان ہوتا
کوئی آگے ندا دیتا چلتا کہ کلمہ پڑھ لو وگرنہ علی آ رہے ہیں. اور کسی بھی بستی میں جا کے اتنا کہہ دینا کافی تھا پڑھ لو نہیں تو دونوں آ رہے ہیں, پڑھ لو دونوں آ رہے ہیں, پڑھ لو دونوں آ رہے ہیں. پہچانو اسلام نے آزادی دی ہے کہ نہ لالچ دے کے اپنا بناؤں گا نہ ڈرا کے اپنا بناؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے نہ ڈرا بہت بڑی بات ہے. صحیح بات نہ لالچ دے. کیا کہنے. اس لیے پروردگار نے فرمایا نا کہ اس کے لیے پوری کائنات تسبیح کرتی ہے, پوری کائنات سجدہ کرتی ہے. تم سے ایسے سجدہ نہیں کرانا چاہتا. کیوں؟ وہ ملک ہے, صاحب اختیار ہے. کرو گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں کرو گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ قدوس ہے, تمہارے کہنے سے پاک ہوگا, تمہارے کہنے سے پاک ہوگا. وہ پاک ہے. عزیز تم مانو گے تب بھی صاحب عزت ہے, نہیں مانو گے تب بھی صاحب عزت ہے. الحکیم صاحب حکمت ہے, چونکہ صاحب حکمت ہے اس لیے اس نے تمہاری رستگاری کے لیے, فلاح کے لیے, کامیابی کے لیے, نجات کے لیے, دنیا اور آخرت کی عزت کے لیے ایک بہترین اصول تربیت قائم کیا ہے کہ پہلے انبیاء آئیں گے, ذہنوں کو کھولتے چلیں گے, ذہنوں کو کھولتے چلیں گے. یہ وہی حکیم ہے, یہ وہی صاحب حکمت ہے جس نے امیین کے درمیان رسول کو بھیجا. پوری توجہ, اگر وہ ویسے سجدہ کرانا چاہتا تو رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, کوئی جلاد بھیج دیتا کام ہو جاتا. صلوات بھیجے پر محمد یہ ہے اسلام کی آزادی. کوئی اتنی آزادی نہیں دیتا. اور اب میں اپنے جوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے عرض کر دوں, صرف اسلام کون سا؟ محمدی اسلام, فاطمی اسلام, حسنی اور حسینی اسلام. اس بات کی آپ سب کو اجازت دیتا ہے کہ سب کی سنو, توجہ ہے, سب کی سنو. جس کی کتابیں پڑھنا چاہو پڑھو, جس کی مجلس میں جانا چاہو جاؤ, جس عالم کے پاس بیٹھنا چاہو بیٹھو, کوئی پابندی نہیں. وہ دوسروں کے یہاں پابندی ہے, ان کے یہاں نہ جاؤ. یہ نہ معلوم کیا کھلا دیتے ہیں, اپنا کر لیتے ہیں. ان کی مجلسیں نہیں سنو, ان کی کتابیں نہیں پڑھو, یہ گمراہ کر دیتے ہیں. وہاں پابندیاں ہیں, یہاں آزادی ہے. اور ایک لفظ میں اس آزادی کا خلاصہ ہے, جاؤ سب کو پڑھو, جاؤ سب کو پڑھو, سب کو سنو. جب سب کو پڑھو اور سن کے آؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا پروردگار نے بن مانگے جو تمہیں عطا کر دیا ہے وہ کتنا انمول ہے. اور اس وقت دشت میں اور مغرب میں بہت سارے حق کے متلاشی جو در حیدر کرار پہ آ رہے ہیں. ہاں کچھ سے ہماری ملاقات ہے, ہم تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ان کی عقیدتوں کا. وہ اسی بات پہ آ رہے ہیں کہ سب روکتے ہیں. مکتب امام جعفر صادق وہ ہے کہ جو آزادی دیتا ہے, یہی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ آزادی وہی دے سکتا ہے جسے اپنا جسے ذرا سا بھی اپنے نظریے پر شک ہو وہ روک دے گا, نہیں جانا. جیسے یقین ہوگا کہ ہم حق ہیں, یہی دین حق ہے, عربیت حق ہے, حیدری دین حق ہے, حسنی حسینی اسلام حق ہے, وہ آزادی دیتے ہیں. یہی تو وجہ ہے میرے عزیزوں کہ امیر کائنات جب برسر مسند خلافت تشریف فرما ہوئے تو آپ کے دور میں فتوحات نہیں ہیں, ملک فتح ہوئے. مولا کے دور میں ملک فتح ہوئے نہیں, فتح ہوئے. پہلے ادوار میں ملک فتح ہوئے, ملک فتح ہوئے. مصر تک پہنچے لوگ, ایران تک پہنچے, نہ معلوم کہاں کہاں تک. اور کیا آپ نے تعداد مسلمانوں کی بڑھتی گئی. مجھے نہیں معلوم کون شمشیر سے مانا
کون اسلام کی حکومت دیکھ کے مانا؟ کون اسلام کا اقتدار دیکھ کے مانا؟ کون مال غنیمت دیکھ کے مانا؟ مجھے اس سے بحث نہیں ہے، مگر مولا کے دور میں فتوحات نہیں ملتی، اس لیے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جنہیں وہ بھیج دیتا وہ سر فتح نہیں کرتے، دل فتح کرتے۔ پہچانیے حسینیت حریت کا نام ہے، آزادی کا نام ہے، فکری آزادی کا نام ہے، اختیار کی آزادی، انتخاب کی آزادی، سوچ کی آزادی۔ کو مطالعے کے بعد کوئی نہ پہنچے حقیقت تک کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام صرف دعوت فکر دیتا ہے، صرف دعوت تحقیق دیتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کسی کو بلایا نہیں، کہ آؤ، بلایا، جو آنے والے تھے وہ خود آئے۔ جن کو آنا تھا وہ خود آئے، وہ خود آئے۔ ہاں بلایا کس کو؟ اشقیاء کو دعوت دی۔ یہ ہے اخلاق محمدی کی اعلیٰ ترین مثال۔ جو خون کا پیاسا ہو اسے پانی پلا دینا حسینیت ہے، انہیں پھر دعوت حق دینا وہ بھی دعوت حق ہے۔ وہاں بھی آپ حجت تمام کر رہے ہیں، ذرا سوچو کس کے مقابل کھڑے ہو؟ مجھے نہیں جانتے؟ یہ مولا کا خطبہ ہے عاشور کا، کیا میں زمانہ میں جنت کا سردار نہیں ہوں؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی؟ ایک شقی کا جواب آتا ہے، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے یہ جواب آتا ہے تو حبیب نے مظاہر کہتے ہیں تمہارے کانوں میں حق کی آواز نہیں پہنچ سکتی، تمہیں حسین کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہاں عزیزو، اور ایک دعوت آپ نے کسے دی ہے؟ حضرت زہیر قین کو، حضرت زہیر قین کو دعوت دی ہے، بلایا ہے۔ اب اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ فعلاً وہ ہمارا محل گفتگو نہیں، حضرت زہیر قین کو بلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے مذہب پر تھے، دوسرے مذہب پر تھے، ایک وجہ دوسرے مذہب پر تھے لیکن حق کو پہچانتے تھے۔ ان کے ذہن کو کھولنا، ان کی ہدایت کرنا آپ نے اپنے ذمہ لیا۔ اس لیے دو ملاقاتیں ہوئی تو زہیر قین کے ذہن میں انقلاب آ گیا، ہر دشمن بن کے ملا، انقلاب آ گیا۔ ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح ایک اور ہستی ہے جسے آپ نے خط لکھ کے بلایا۔ ہاں، ایسا ہے چاہنے والا تو چاہت کا مزہ ہے۔ مولا کو چاہنے کا تو ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، مولا کی نظر انتخاب ہم میں سے کس پر پڑتی ہے یہ اہم ہے۔ مولا کی نظر انتخاب کس پر؟ ضرورت نہیں تھی کہ حبیب کو خط لکھا جاتا، ضرورت نہیں تھی کہ حبیب کو بلایا جاتا، حبیب خود آ رہے تھے، حبیب کو آنا تھا، حبیب تیار تھے۔ حبیب کوئی عام شخص میں تھوڑی ہے، صحابی رسول ہیں، مولا کائنات کی جانشاں، مولا کائنات کے شاگرد ہیں، علم بنایا مولا کائنات نے سکھایا ہے، انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا۔ اس لیے جب ان کی حضرت مسلم اوسجہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ مہندی خرید رہے ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ کوفے کا حال کیا ہے، یہ تلواریں سہتوں کی ہو رہی ہیں، یہ اسلحے کیوں چمک رہے ہیں، یہ کس سے جنگ کی تیاری ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کس غفلت میں پڑے ہو، تمہیں پتا ہے یہ امت فرزند رسول کو ذبح کرنا چاہتا، یہ حسین ابن علی سلیمہ کی تیاریاں ہیں، یہ فاطمہ کے لحاظ سے جنگ کی تیاریاں ہیں۔ الغرض جس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ دشمن کے لشکر پر لشکر آ رہے ہیں،
لشکر کو حکم کیا ہے کہ جب خیموں کے پاس سے گزرنا تو گھوڑوں کی رفتار تیز کر دینا تاکہ خیموں کے اندر بیویاں اور ننھے بچے سہم جائیں. اللہ اکبر. ایک بار شہزادی نے کیا کہا, بھیا دشمن کے تو اتنے طرفدار آ رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کوئی نہیں, ہماری نصرت کے لیے کوئی نہیں آئے گا. بس یہ وہ مقام تھا جہاں مولا نے خط لکھا, تاریخی خط حبیب ابن مظاہر کے نام. ہاں عزیزو, خط کا متن کیا ہے کہ من حسین غریب. اللہ پتہ ہے عربی میں غریب کسے کہتے ہیں؟ چند تو عربی میں غریب, اردو میں غریب اسے کہتے ہیں نا جس کے پاس دولت نہ ہو. عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جس کا کوئی اپنا نہ ہو. غریب اسے کہتے ہیں کہ مرغا آزاد ہو. غریب اسے کہتے ہیں کہ پردیس میں ہو. اس لیے میرے کو ہم لکھا یہ غریب حسین کی طرف سے خط ہے. کس کے نام؟ ایک فقیہ کے نام, حبیب ابن مظاہر کے نام. اور عزیز و فقرہ سنو گے, دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. بس اتنا ہی لکھا, حبیب ہم کربلا میں نرغہ آدھا میں گھر گئے. ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو چلے آؤ. خط کو بند کر رہے تھے کہ شہزادی نے پوچھا, بھیا خط لکھ دیا؟ ذرا سنا دیجئے کیا لکھا. کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ ہماری یہ حالت ہے, آنا چاہتے ہو تو آ جا. کہ بھیا ایک فکرہ میری طرف سے لکھ دیجئے. کیا لکھ دیجئے؟ حبیب آنے میں دیر لگے. آپ کو کسی کا مرنا ہے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں حبیب کھانا تناول کرنا چاہتے ہیں کہ دخل الباب ہو. پوچھا کون؟ انا برید الحسین. خط لیا, آنکھوں سے لگایا, خط کا متن پڑھا. زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ جواب دیا فرزند زہرا کا. تو کیا لکھا ہے؟ کربلا آ چکے ہیں, دشمنوں کے ڈرے اور مجھے بلایا ہے, کیا آنا چاہتے ہو تو آ جا. پہلے مجھے بتاؤ کس جگر سے پڑھوں, کس دل سے پڑھوں. اور جیسے ہی حبیب کی وجہ پوچھتی ہے تو کیا سوچا آپ نے, تو جواب دیتے ہیں سوچ رہا ہوں, گھر بار ہے, تم ہو, اس کا کیا ہوگا. اور یہ فکرہ سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ تیش میں آ گئی, فرزند زہرا بلائے اور نہیں تو لال کا شکار ہو. اگر ایسا ہے تو میری چادر ہو, میں جاؤں گی. حبیب کہتے ہیں کوفے کے حالات ایسے ہیں کہ مجھے امتحان لینا پڑا. ہاں جب اب کوفے سے نکلنا بھی آسان نہیں. اپنے رہوار کو اپنے غلام کے ساتھ پہلے روانہ کر دیا. جب حبیب کو جانے میں کچھ دیر ہوئی تو کیا دیکھا, رہوار کی آنکھوں میں آنسو ہے اور غلام لپٹا ہوا ہے. گھبرا مت, اگر تیرا آقا نہ آیا تو میں چلوں گا فرزند رسول کی نصرت کے لیے. ہاں مجھے نہیں معلوم کس طرح سے حبیب بچتے بچاتے رات کو سفر کرتے ہوئے وارد کربلا ہوئے. ادھر علی اکبر, قاسم ابن حسن, عباس علمدار سبھی استقبال کے لیے آگے آئے. حبیب کا استقبال, صحابی رسول کا استقبال, صحابی علی مرتضیٰ کا استقبال. اور جیسے ہی حبیب پہنچے ایک بار شہزادی نے فضا سے کہا ذرا دیکھو یہ آوازیں کیسی ہیں, پتا تو کرو کون آیا ہے. فضا نے جواب دیا, پیغام پہنچایا, حبیب جن کے لیے خط لکھا تھا آ گئے. فضا حبیب کو ہمارا سلام. جیسے ہی فضا نے سلام پہنچایا زمین پر بیٹھ گئے, اداروں خاک سر پہ ڈالنے لگے, منہ پیٹنے لگے. واہ غربت حسین, ارے وہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹیاں ان غلاموں کو
سماما نے یاد دلایا مولا اول وقت نماز ہے. آقا نے جب نماز کی اجازت طلب کی تو ایک شقی نے کہا نعوذ باللہ تمہاری نماز قبول کہا. حبیب ابن مظاہر کی غیرت مچلنے لگی. حضرت میرے رسول کی نماز قبول نہیں تو تیرے جیسے گدھے کی نماز قبول ہے. بس ہمت کر کے آگے بڑھے. ازدارو جنگ شروع ہو گئی. ہاں وہ وقت آیا کہ جب کسی شفیع نے حبیب کی پیشانی نے وار کیا, دوسرے شفیع نے نیزے سے وار کیا. 75 سال کا ضعیف 3 دن کا بھوکا پیاسا زین سے زمین میں آیا. حضرت ابو عبداللہ حسین دوڑے سرحانے پہنچے. للہ الدر کا یا حبیب, میرے جان سارے کے کر کے جا رہے, اس کا اجر مجھے عطا کرے. حبیب تمہارا کیا کہنا, تم کوئی عام انسان نہیں, عالم تھے, فاضل تھے, ایک شب میں قرآن ختم کرتے تھے. میں کہوں گا حبیب شفیع کی اتنی گستاخی برداشت نہ ہوئی اور اپنی جان قربان کر دی. ارے تھوڑی ہی دیر